اگر آج آپ کام کرنا بند کر دیں یا نوکری چلی جاتی ہے تو آپ کے پاس کتنی سیونگ ہے جس سے باقی زندگی گزار سکتے ہیں؟ اس سوال کا مطلب ہے آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ میں ہوں علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بک ریفرنس۔ زندگی میں بہت سے چانسز ملتے ہیں، اگر ہم اویل کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر گنوا دیں تو ناکامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آج بات کرتے ہیں کہ کیوں ایک ذہین اور پڑھا لکھا اور محنت کرنے والا اپنی زندگی نہیں بدل پاتا، جبکہ ایک عام اور کم پڑھا لکھا ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب مل سکتا ہے رابرٹ کیوساکی کی کتاب رچ ڈیڈ پور ڈیڈ میں، اور اس کتاب نے کافی لوگوں کی زندگی بدل بھی دی ہے اور ایک بیسٹ سیلر بک ہے۔ آپ نیا کیریئر یا پھر کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب لازمی پڑھیے گا۔ اس کتاب کے مطابق رابرٹ کے دو باپ تھے، ایک ان کا حقیقی باپ جن کو وہ پور ڈیڈ کر پکارتے تھے، اور دوسرا مائک کے باپ تھے جن کو وہ امیر ڈیڈ کہا کرتے تھے۔ ان کے حقیقی باپ پی ایچ ڈی تھے، جبکہ امیر باپ نے مشکل سے 8ویں پاس کی تھی۔ غریب باپ بہت محنت کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ بل وغیرہ ادا نہیں کر پاتے تھے، حالانکہ ان کی سیلری بھی معقول تھی۔ ان کے غریب باپ کہتے تھے کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا، جبکہ امیر باپ کی سوچ ہوتی تھی کہ میں کیسے افورڈ کر سکتا ہوں یا کیسے یہ کر سکتا ہوں۔ کیوساکی نے ریسرچ کے بعد کچھ اصول وضع کی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ غریب زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے، یعنی وہ پیسے کے لیے کام کرتا ہے کہ کیسے زیادہ سے زیادہ پیسے کمائے جائے، پھر بھی وہ غریب رہتا ہے، یعنی وہ پیسے تو کما لیتا ہے اور اس کو صحیح جگہ انویسٹ نہیں کرتا، یعنی وہ لائبلٹیز تو کریٹ کرتا ہے لیکن ایسٹس نہیں بناتا۔ جبکہ امیر باپ جو امیر ہوتا ہے اپنا وقت مسائل کی دریافت میں لگا رہتا ہے کہ کہاں اور کس بزنس میں پیسہ لگایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکے، اور پیسے جمع کرنے کی بجائے وہ پیسے لگاتا ہے، یعنی اگر کسی دن وہ جاب نہ بھی کرے تو اثاثے سے ان کو پیسے آنے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ ایسٹس کریٹ کرتا ہے۔ غریب کے پاس پیسے آ جائے تو وہ گاڑی اور بنگلہ لینے کی طرف جائے گا، اور اس کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، اور کسی دن وہ یہی گاڑی اور بنگلہ ان کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ امیر پیسہ منافع بخش کام میں لگاتا ہے اور ایسے اثاثے بناتا ہے جس سے اس کو فائدہ ہو اور اس سے آمدن آئی۔ امیر گاڑی بنگلہ تب لیتے ہیں جب ان کے اثاثے ان کو پیسے دینے لگ جاتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں، کبھی آپ نے ایسی شخص کو دیکھا ہے جس کی لاٹری یا بانڈ نکلے ہوں اور وہ زیادہ عرصہ امیر رہے ہو؟ نہیں، کیونکہ دولت کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عقل مند شخص کو اگر انعام نکلے تو وہ گاڑی لینے کی بجائے منافع بخش کاروبار میں لگائے گا، جبکہ غریب اس پیسے سے گاڑی خریدے گا۔ امیر لوگ کاروبار کرتے ہیں جبکہ غریب ہمیشہ نوکری کرتا اور زیادہ پیسوں کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں، لیکن ان کے اثاثے نہیں بنتے، کیونکہ جو وہ کماتے ہیں ٹیکس بڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ ان کے خرچے بھی زیادہ ہوتے جاتے ہیں، یعنی وہ لگژریز کی طرف جانے لگ جاتے ہیں۔ اس کتاب کے رائٹر نے اپنی حکمت عملی بتائی ہیں کہ کیسے وہ دن کو نوکری کرتا تھا اور رات کو کاروبار کرتا تھا۔ وہ مختلف کمپنیاں بناتا تھا اور شیئرز خریدتا تھا، کیونکہ اس نے جلد سے جلد ریٹ جو رننگ اور جو لسٹ ہے اس سے نکلنا تھا، یعنی وہ نہیں چاہتا تھا کہ کریڈٹ کارڈز اور دوسری چیزیں لے کے اس کی ساری زندگی اس کے پیسے خرچ کر کے اور پھر وہی اتارنے میں وہ اپنی زندگی ضائع کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی آمدنی سے پہلے ٹیکس کٹ جائے اور بقایا سے وہ گھر چلائے، اور پھر وہ دن آیا جب وہ دوسروں کے لیے نوکری اور محنت کرتے جاب سے نکل آیا اور اپنی ایک امپائر کھڑی کر دی۔ مطابق اکاؤنٹنٹ، وکیل، پراپرٹی کے لوگ یہ خوش مند اور ہوشیار ضرور ہوتے ہیں لیکن وہ پوری زندگی متوسط طبقے میں ہی رہتے ہیں۔ رابرٹ نے مروجہ تعلیم پر اکتفا نہیں کیا، یعنی اس نے یونیورسٹی تعلیم بھی حاصل کی، اس نے اس سے ہٹ کر خود سیکھا اور خود ہی پیسہ بنایا۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا تھا، جگہ جگہ لیکچر دیتا تھا اور پیسے اکٹھے کرتا تھا، اور یوں اس نے ایک خوشمند سرمایہ کاری کی۔ رابرٹ کیوساکی کے مطابق زیادہ تر لوگ ڈر کی وجہ سے انویسٹ نہیں کرتے کہ کہیں پیسہ ڈوب نہ جائے، اور یہ ہم ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ 1 لاکھ کا موبائل سیٹ تو لیں گے لیکن 50,000 کسی کاروبار میں انویسٹ نہیں کریں گے، اس ڈر کی وجہ سے کہ پیسہ ڈوب جائے گا۔ کیوساکی کے مطابق یہ اہم نہیں کہ کتنا کمایا جائے، بلکہ اہم یہ ہے کہ کتنا لگایا جائے، کیونکہ صحیح کام پیسے کا صحیح استعمال
پیسہ بناتا ہے، یعنی ہم پیسوں کے لیے کام نہ کریں بلکہ پیسہ ہمارے لیے کام کرے۔ کیوساکی اور مائک نے 16 سال کی عمر میں ایک لائبریری بنائی تھی اور اس کے انچارج مائک کی بہن کو بنایا تھا۔ اب جو بھی آتے وہ 2 گھنٹوں میں 15 پیسوں میں جتنا مرضی ناول پڑھتے تھے، اور یہی ایک ناول کی قیمت مارکیٹ میں 25 پیسہ تھی۔ لائبریری انچارج کو ہفتے کا $1 دیتے تھے، یعنی اپنوں کے انہوں نے سیکھ لیا تھا کہ کیسے پیسہ ہمارے لیے کام کرے گا، کیونکہ خود وہ ادھر نہیں ہوتے تھے لیکن انہوں نے لائبریری کے لیے انچارج رکھا تھا، یعنی ان کو وہ سیلری دیتے تھے اور اسی طرح مطلب پیسہ ان کے لیے کام کرنے لگ گیا تھا۔ انویسٹمنٹ سے پہلے اکاؤنٹنٹ اور کچھ اصول ہے وہ ضرور سیکھے، اور ساتھ ہی جو بہترین ہے اس کتاب کو لازمی پڑھیے گا۔ جو بھی مطلب اپنے انویسٹ کرنا ہو یا شیئرز لینے ہو یا کچھ بھی کرنا ہو، یا جاب کرتے ہیں، آپ دن کو جاب کرتے ہیں تو رات کو مطلب بیٹھ کے کسی آن لائن بزنس میں آپ لوگ مطلب انویسٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو